ڈیورنگ ریکارڈنگ کبھی فیل ہوا ہے کہ آپ کو ہرٹ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے؟ ہاں بہت زیادہ. اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس کو مجھے آتا ہے. اب کرتے ہیں کبھی کبھی لوگ نا. یہ میں کلیئرلی بتا رہی ہوں. میں نے ابھی کرنٹلی دوبارہ کام شروع کیا تو وہ کبھی ہیرو ہیروئن کے کر رہے ہوتے ہیں سولو تو میں بیٹھی ہوتی ہوں. تو اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پہلے بھابھی کے کرو آپا کے کرو جو بھی لوگ کہتے ہیں پھر ان کے کریں گے. تو کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے. موسٹلی اپنے دیکھا ہے کہ بیٹے جو ہے وہ ماں کے ساتھ. دیکھیے میری بیٹی بھی یہی لفظ کہتی ہے کہ آپ کو ہے تو محبت ہر دل سے. میرے بیٹے کا نام ہے شبیر. میرے بھائی بہن سب یہ کہتے ہیں تمہاری جان جو ہے وہ ہر دل میں. ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن میری بہترین دوست میری دکھ سکھ کے ساتھی میری بیٹی ہے. پسندیدہ رول آپ کا آج تک کا کون سا جس میں آپ کو ہو کہ اس میں مزید ایپیسوڈ میں اور چلتی یا اور چلا؟ ہاں یہ جو کرنٹلی آ رہا ہے میرا دوبارہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک تو میرے ساتھ شبیر تھے جی. دوسرا یہ کہ ہمارا سچی بات جو کہوں گی میں جو سچ بالکل سچ کہوں گی جی اس میں میرا ڈائریکٹر مجھے بہت سپورٹ کرتا. اچھا آپ نے پہلی دفعہ اپنے آپ کو ٹی وی میں دیکھا تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ آپ کی فیملی کے افراد کی کیا فیلنگ تھی؟ کچھ یاد ہے؟ ہاں اچھی فیلنگ تھی. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا. میرے کوئی بہنوئی تھے بہنیں تھیں انہوں نے کہا یہ کیا وہاں ٹی وی میں جانے کی پڑ گئی ہے. لیکن مجھے اچھا لگا مزہ آیا. مجھے لگا اپنی صلاحیتوں کا کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل. پروگرام سچی سچی باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم جن شخصیت سے آپ کو ملائیں گے نام ان کا فریدہ ہے. کوئی ان کو آپا کہتے ہیں کوئی ان کو آپی کہتے ہیں لیکن میری بہن ہے. السلام علیکم. کیسی ہیں بہن آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں بھائی. ہاں اچھا یہ بتائیں فریدہ نام کس کا رکھا؟ فریدہ نام میری نانی نے رکھا. اور نانی کیا آپ کی کچھ اسپرچل تھی؟ جی وہ تھی. اور میں نے ابھی پہلے بھی انٹرویوز میں بتایا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک پڑھنے والی تھی میلاد. ان کا نام فریدہ تھا. وہ نعتیں پڑھتی تھیں میلاد پڑھتی تھی تو میری نانی نے کہا کہ میری امی سے کہ اس کا نام فریدہ رکھ دو. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ بچپن میں کوئی نک نیم کالنگ نیم تھا آپ کا کوئی؟ جی بھائی وہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ تو مجھے ابھی بھی کہتے ہیں. کیا اور ایک میری بھتیجی ابھی بھی کہتی تھی. ابھی بند کیا اس نے کچھ سالوں سے فیدے. جیسے ٹھیک ہے فریدہ. ہاں یعنی اس کو شارٹ کر کے اور تھوڑا ماڈرن کر کے انہوں نے مجھے آواز دیتے تھے فیدے کر. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں کہ شو بیز میں کیوں آئیں؟ شوبز میں مطلب یہ تو واقعی سمجھ نہیں آتا مجھے بھی میں کیوں آئی. اسی لیے پوچھ رہے ہیں سچی سچی بتائیں کہ کیوں آئی. کچھ بھی نہیں. میرا تو شوبز میں کوئی پروگرام ہی نہیں تھا. مجھے دور دور تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شوبز میں آؤں گی کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے. میں میک اپ کرتی تھی. میرا سلون تھا تو پھر سلون سے میں ایز این پروفیشنلی کمرشل میں جانے لگی اور ڈراموں میں میک اپ کروانے لگی لڑکیوں کو خود بھی جا کر. تو وہاں سے میں نے جو اسٹارٹ لیا وہ پس آئینہ سے لیا. مبینہ اشرف کا میک اپ کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے آفر وہیں کی کہ آپ ایکٹنگ بھی کر لیں ہمارے ساتھ اسٹاک کریکٹر میں. اسٹاک کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ اسٹاک کریکٹر لائک وہ ہمیشہ جیسے روبینہ ایس ایچ او تھی تو میں اے ایس آئی تھی. اچھا اس طرح سے یعنی دبنگ وہ پولیس والا آپ نے کیا؟ ایگزیکٹلی. اچھا تو وہ بس وہاں سے میرا فرسٹ اسٹارٹ تھا جو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. میں نے گھر میں آ کے ایسے مذاکرات بات کی تو سب نے کہا کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے کر لیا. تو جب آپ نے پہلی دفعہ اپنے آپ کو ٹی وی میں دیکھا تو آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ آپ کی فیملی کے افراد کی کیا فیلنگ تھی؟ کچھ یاد ہے؟ ہاں اچھی فیلنگ تھی. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا. میرے کوئی بہنوئی تھے بہنیں تھیں انہوں نے کہا یہ کیا خواہ ٹی وی پہ جانے کی پڑ گئی ہے وہ. لیکن مجھے اچھا لگا مزہ آیا. مجھے لگا اپنی صلاحیتوں کا کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں. میں یہ بھی کیونکہ میں کالج اور اسکول میں اپنے کرتی تھی. گانے بھی گاتی تھی ڈراماز بھی کرتی تھی سب لطیفے نعتیں پڑھنا اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی تھی کہ ہیڈ گرل بنی ہوئی تھی یونین میں تھی بہت ساری چیزوں میں تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ میں کر لوں. یعنی ملٹیپل ٹاسک کر رہی ہیں. جی مجھے ایکچولی مجھے کالج میں ایڈمیشن بھی اسی بیس پہ ملا تھا. یہ کسی کو بھی نہیں پتا. یہ آپ کے انٹرویو میں بتا رہی ہوں کہ مجھے اپنے کالج خاتون پاکستان میں ایڈمیشن ملا. ایک میرا زون آتا تھا میرے نمبر کم تھے تو انہوں نے مجھے نیشنل ایکسٹرا ایکٹیویٹیز پر ایڈمیشن دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا فیملی میں نمبر کون سا ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہیں؟ سیکنڈ پہ. بڑے میرے بھائی ہیں. جی اچھا. اور اس کے بعد بہنیں ہیں. ٹھیک ہے.
4 بہنیں ہیں، پھر ایک بھائی ہے، اور پھر ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی. تو جو حکومت یا گورنمنٹ گھر میں بڑے بھائی کی یا آپ کی تھی؟ بھائی کی تھی، پھر میری تھی. پھر اس کے بعد آپ کی. اور وہ حکومت کتنا عرصہ قائم رہی؟ میری تو بہت عرصے رہی، 20 سال پہلے ختم ہوئی. اچھا، آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا یا حالات چینج ہو گئے؟ ایکچولی میرے ماشاء اللہ اللہ میاں نے زندگی دے، میرے بچے ہو گئے. جی ماشاء اللہ. اور تو جب میں اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تو پھر میں نے وہ حکومت چھوڑ دی. یہ حکومت یہ والی حکومت پکڑ لی، ٹھیک ہو گیا. اچھا بہن یہ بتائیں کہ کھانے میں کیا چیز ہے جو شوق سے کھاتی ہیں؟ کھانے میں زیادہ شوق سے میں شروع سے اپنے ابو کی طرح میٹھا کھاتی ہوں. جی. لیکن اگر ویسے کھانے میں آپ کہیں تو مجھے دال چاول بہت پسند ہے. دال چاول، اس کی کیا وجہ؟ بس ایک ٹیسٹ کی وجہ سے یا ٹیسٹ کی وجہ سے؟ ایزی کھانا ہے، اچھا لگتا ہے، ہلکا پھلکا کھانا ہوتا ہے. مجھے اسی ٹائپ کی چیزیں، کھچڑی، طاہری، دال چاول، یہ سب بہت پسند. ٹھیک ہو گیا. پسندیدہ رنگ کون سا ہے آپ کا؟ وائٹ اور بلیک. اچھا یہ بڑا اتفاق ہے، آپ کے ہسبینڈ ان کا بھی بلیک اینڈ وائٹ. جی. تو اس رنگ کے پیچھے کیا ایسی چیز ہے؟ امن یا ہڑتال ایسا تو یا واہ یا ٹھا؟ کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ کا تو یہی تاثر ہاں ہوتا ہے. مطلب جہاں بھی آپ جائیں، کوئی بھی کپڑے ہوں تو اس میں وائٹ اچھا لگ رہا تو بھائی وائٹ ہی لگ رہا ہے. اب اتنے سارے وارڈروب میں کپڑے وائٹ ہی ہوتے ہیں، اور بلیک پہ تو بس آپ سمجھیں سبھی فدا ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا بہن میری یہ بتائیں، یہ بھی تھوڑا سچی پاسٹ میں کتنی مسٹیک ہوئی کہ آپ کی ٹیوننگ ہوئی ہو امی سے، ابو سے، بھائیوں سے، بہنوں سے؟ آپ بچپن کی جی بچپن کی جی. نہیں، بچپن میں ایسا کچھ نہیں ہوا. اب اگر اس کو بچپن ہی کہیں گے جیسے 30 کے بعد یا 30 سے پہلے، تو وہ ٹیوننگ ضرور ہوئی ہے. مجھے اپنی لائف سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. جو بھی میں غلطیاں کرتی تھی، سب سے بڑی میرے اندر یہ چیز آئی ہے سچی باتوں میں کہ مجھے خود سمجھ آ جاتا ہے کہ میں نے یہ مسٹیک کی ہے. اور پھر اس کا اپا یا ازالہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں بہت زیادہ کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں. کبھی کبھی نہیں بھی کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا. یہ میرے اندر ایک چیز آ گئی ہے. اور اس میں میرے ماں باپ نے میری بہت ٹیوننگ کی. میرے ابو مجھے بہت سافٹلی سمجھاتے تھے تو مجھے سمجھ آتا تھا. امی ناراض ہوتی تھی تو نہیں آتا تھا. اور زیادہ ہاتھ میرے بڑے بھائی کا. جی یعنی انہوں نے آپ کو تھوڑا ہاں انہوں نے پروموٹ کیا. جی ہر طرح سے. جب سب خلاف تھے کہ یہ ٹی وی پہ کام نہیں کرنا، یہ تو مجھے کہتے تھے کیا ہوا کرنے دو. ٹھیک ہو گیا. جب ہماری شادی ہوئی جی. تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کوئی بات نہیں، شادی ہے نا. سپورٹ کی بہت زیادہ. کیا نام ہے ان کا؟ جاوید. اچھا. جاوید حسن. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ دوران سفر کوئی ایسا فوبیا کسی کو ہوتا ہے نا، کوئی جہاز سے، کوئی بس سے، کوئی ٹرانسپورٹ سے، کوئی گاڑی سے، کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ آپ کو کیسے؟ نہیں مجھے بس سے نہیں ہوتی. مجھے تھوڑا سا میرے کانوں میں ایئر پلین میں ہوتا ہے تو وہ بھی میرے بھائی نے مجھے ٹرک بتائی ہے تو وہ میں کر لیتی ہوں. اور مجھے اوپر جھانکنے سے ہوتا ہے. اچھا اوپر جھانکنے سے. اوپر جھانک کے جب نیچے دیکھتی ہوں تو مجھے الٹی وومٹنگ ہوتی. اچھا یہ ایشو ہے. یہ ایشو. ٹھیک ہو گیا. پسندیدہ رول آپ کا آج تک کا کون سا ہے جس میں آپ کو ہو کہ اس میں مزید ایپیسوڈ میں اور چلتی یا اور چلاتی؟ ہاں یہ جو کرنٹلی آ رہا ہے میرا دوبارہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک تو میرے ساتھ شبیر تھے. جی. دوسرا یہ کہ ہمارا سچی بات جو کہوں گی میں، جو سچ بالکل سچ کہوں گی. جی. اس میں میرا ڈائریکٹر مجھے بہت سپورٹ کرتا. اچھا. یہ نہیں، اور اس سے بھی اچھا کر سکتے ہیں آپ. تو یہ چیز آپ کو گھر میں ہر جگہ آپ کو پروموٹ کرتی ہے. نہیں اچھا، اس سے اچھا کر سکتی ہیں آپ. وہ اتنے پیار سے، اتنے آرام سے مجھے کہتا تھا جب بھی میں نے اکیلے سین جی جی جیسے، تو وہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پھر میں کہتی تھی یہ کہہ رہا ہے تو میں ڈیفینیٹلی کر سکتی ہوں. اور ابھی بھی مجھے ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار مجھے اور اچھا کرنا چاہیے تھا. جب پبلک مجھے اتنے عام سا میں نے کام کیا ہے اور پسند کر رہی ہے، اس سے زیادہ. کیونکہ ایک میرا پسیانہ تھا جی جس میں مجھے لوگ پکڑ کے کہتے تھے سب، اور دوسرا میرا دوبارہ یہ جو ابھی ہے. تو مجھے ایک تو میچیور ہوتے ہیں آپ تو آپ کو سمجھ آتی ہے ایکٹنگ کی. آپ لوگوں کو دیکھ کر بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے آنکھ سے کیسے دیکھا، اس نے اپنی باڈی لینگویج کیسے یوز کی. جی ہاں بالکل. اپنے جب سینئر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بہت. اور سب سے بڑھ کے میں کام میں کہوں گی کہ مجھے جو سپورٹ کی، پہلے جو میں پی ٹی وی میں کام کرتی تھی، ایک کاظم پاشا اور جو ہمارے ایکٹر اللہ ان کی مغفرت کرے، شفیع محمد شاہ.
शफी मोहम्मद शाह साहब हैदराबाद वाले जो, जी जी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प हाँ। की। जी उन्होंने मुझे मेरा वोकल ठीक किया, मुझे बैठना बताया, मुझे कहा ऐसे रोल करो, ये करो, तुम में ये एबिलिटी, उन्होंने मुझे ये समझाया कि तुम में ये एबिलिटी है, तुम अपनी चीजें जाया नहीं करो। मिजाजन आप सख्त तबा की हैं या सॉफ्ट है, सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं? नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ। कितने %? 10, 20, 30, 40? ज्यादा रखती हूँ मैं, 70-80 रखती हूँ, बट मुझे गुस्सा भी आता है। और फिर 70% जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं लोग उनको उल्लू बनाते हैं, दुरुस्त बात? जी बिल्कुल बनाते हैं। मुझे बहुत आराम से प्यार मोहब्बत से कर सकते हैं। लेकिन अब फिर कहूँगी यही बात, जी अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जैसे कोई बना रहा होता है तो मैं वहीं से अपना दिमाग शुरू कर देती हूँ। ओह अच्छा, ये पता चल जाता पता है। चल जाए। ये बात सही है, जाहिर बात है, ये बस चीज है हाँ। पब्लिक के बीच हाँ। में बैठ के उठ के आप लोगों की जो फील्ड है बस तो वो तो उसमें आगाही अभी होती मेरे है। हस्बैंड भी कभी कहते हैं कि नहीं यार यूं है, तो मैं कहती हूँ ओ इन्होंने पहले मुझे ये कहा था, अच्छा, ऐसे बताया था। अच्छा तो अब भी सही वो है। ये हालांकि वो मुझे तरीके से समझा रहे होते हैं, सही। या है मुझे जो चीज नहीं मतलब करनी, तो वहाँ कह रहे होते हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो मैं बहुत सोचती हूँ। अब ड्रेसिंग में आप मशवरा लेती हैं अपने हस्बैंड से? जी बस पूछती हूँ, मशवरा नहीं लेती, लेकिन ये पूछती हूँ कि शबीर ये कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये यार आप जो पहनती हैं अच्छा लग रहा होता है, अच्छा लग रहा है ना। अगर आप नहीं भी अच्छे नए कपड़े पहने हुए तो वो तब भी कहेंगे बहुत अच्छी लग रही है, चलो चलो चलो। तो वो जो कह रहे होते हैं वो कितने % सही कह रहे होते हैं? नहीं वो नहीं सही पर्सन कहते। अच्छा। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि एक तो पहली बात तो है कि वो झूठ नहीं बोलते। ठीक, पहली बात जी। अगर मैं कहीं गड़बड़ लग रही होती हूँ तो मुझे कहते हैं आप जो खुद करती हैं वो ठीक है, आपने जो खुद किया था वो सही था, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये सही लगती है मुझे कि हाँ मैं ठीक ड्रेसिंग करती हूँ, उनको भी मशवरे देती हूँ, लोगों को भी देती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ठीक कह रहे होंगे। लेकिन ये वाली मुझे उनसे शिकायत है कि तैयार हूँ या नहीं हूँ, वो कहते हैं हाँ ठीक लग रही है चलो, मतलब उन्हें चलने का होता है, जल्दबाजी होती है। ठीक हो गया। पसंदीदा कोई फीमेल एक्ट्रेस जिससे कंफर्ट जोन हो आपका, इसके साथ काम करने में बिल्कुल जैसे कि जी कोई फटीक नहीं, कोई परेशानी नहीं? मुझे किसी के साथ भी नहीं। नहीं। और जो मेरी अपनी दोस्त हैं, शुगुफ्ता एजाज हैं, जी, जी। रुबीना अशरफ हैं, जी जी जो भी हैं, और सबा हमीद है, मुझे किसी के साथ भी नहीं है। मुझे जब ये लगता है, पता लगता है कि मेरे सामने कोई बड़ा आर्टिस्ट है, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। ठीक हो गया। तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ कंफर्टेबल होना, उनको देखना। और वो मेरे सारे इतने अच्छे लोग हैं, हमारे सीनियर जो है, वो हमें बताते हैं जब हम अच्छा करते हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बुरा करते हैं तो कहते हैं नहीं यहाँ तुम ये कर सकती हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आपका जो बेस है वो ब्यूटिशियन से, जी पार्लर सैलून से, बिल्कुल वो उसकी जो एक्सपर्टी है वो उसके पीछे कौन मेंटोर है, कौन उस्ताद आपका या उस्ताद नहीं, जो भी? जी वो मैं एक खानम हमारा ब्यूटी पार्लर था तारिक रोड पे, और एक हमारे मोहल्ले में था। क्योंकि पहले ऐसा था कि आई वॉज मैरिड, तो मेरे बच्चे नहीं थे, तो मुझे था सब, मैं जहाँ कहती थी वहाँ मेरे भाई या जो भी तो सब करा देते थे यहाँ, अच्छा भाई चलो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो। बहुत पहले 30 साल पहले की बात है। तो मैंने वहाँ कोर्स किया, फिर मैंने खानम से किया, फिर मैं बाहर गई तो वहाँ से कुछ कोर्सेज करती रही। तो फिर मैंने कोई ऐसा बड़ा सैलून नहीं खोला था, और अपने घर में काम करती थी, लेकिन मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे वो शोबिस से हो गए थे, जिससे मैंने कमर्शियल शुरू किए, मैंने ड्रामास शुरू किए। तो ये सब मुझे बड़े बड़े कंपनीज बुलाने लगी, और मैंने फिर लड़कियां भी रख ली, लड़के भी रख लिए, वो कहीं जाते थे, और मेरे घर में ये मेरा सैलून, यानी पूरी एक टीम आपने मैनेज की। वो उस वक्त मैं वो काम कर रही थी, बाहर का भी और अपने घर में भी सैलून ब्राइड्स बना रही थी, अच्छा काम कर रही थी। तो उसके बाद ये मेरी बेस थी कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप करें, हम ये कर रहे हैं। तो मेरे चूंकि 2 बच्चे हो चुके थे, तो मैंने कहा मैं बिजी हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं एक्टिंग करता हूँ, मेरा काम नहीं है, मैं तुम ही करो। मैंने कहा मैं इसको फुल टाइम दे ही नहीं सकती प्रोफेशनली, आप देंगे, और वहाँ सारे हमारे फीमेल्स हैं, आप वहाँ मेल खोलें। तो फिर इन्होंने, और हम इनके मशवरे से, मेरे मशवरे थे, भाई के मशवरे से, हम सब के मशवरे से हमने अपना वो सैलून प्रोफेशनली खोला, तो अल्लाह ने बरकत दी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी रही। अच्छा, ये बताएं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात जिसमें पछतावा हो आपको पास में, जिसका फील कर रही हूँ कि अजाला नहीं हुआ अभी तक?
اس کو ظاہر مت کریں. ہاں بس کچھ ہے ایک دو کام ایسے, ایک دو کام ایسے بائی مسٹیک ہوئے ہیں, بائی مسٹیک جو مجھے لگتا ہے کہ ہو گئے, مرضی اللہ کی تھی, بٹ مجھے ازالہ کرنے کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح ازالہ کروں, اور کبھی اگر موقع ملا تو ازالہ کریں گے. ایگزیکٹلی, بس وہی مجھے اندر چیز کھاتی رہتی کہ مجھے ازالہ کرنا ہے. سمجھ گیا آپ کی بات. اچھا یہ بتائیں کہ بچے ہیں ماشاء اللہ آپ کے دو, فیوریٹ جو ہے جو قریب ہے آپ کے وہ کون ہے؟ میری بیٹی. کیوں؟ جبکہ آپ اپوزٹ بات کر رہی ہیں. موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹے جو ہے وہ ماں کے ساتھ. دیکھیے میری بیٹی بھی یہی لفظ کہتی ہے کہ آپ کو ہے تو محبت ہر دل سے. میرے بیٹے کا نام ہے شبیر, میرے بھائی بہن سب یہ کہتے ہیں تمہاری جان جو ہے وہ ہر دل میں. ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن میری بہترین دوست, میری دکھ سکھ کے ساتھ ہی میری بیٹی ہے. چلیں یہ بھی آپ جو کہہ رہی ہیں آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور یہ پبلک تک جائے گی بات کہ جی وہ میری دوست ہے, میں نے اس کو اپنا دوست بنایا. جی ٹھیک ہو گیا, اس کے ساتھ میں سب چیزیں شیئر. میں سمجھ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ جب کسی سوشل سرکل میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے, تو اس وقت آپ کی پرسیپشن کیا ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو کس اینگل یا کس نظریے سے فوکس کر رہے ہیں کہ جی یہ ایز اے بیوٹیشین, ایز اے آرٹسٹ, ایز اے شبیر جان کی وجہ سے. شبیر جان کی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نہیں, یہ آپ کی اپنی پرسیپشن ہے. دیکھیں آپ کی اپنی بھی ایک اون بالکل ہوگی, بٹ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا, یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے شبیر جان کی بیوی کہتے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ, ہوتا ہوگا ایز این آرٹسٹ بھی ہوتا ہوگا اندر سے, بٹ مجھے اچھا باہر جب مجھے کوئی کہتے ہو دیکھو شبیر جان کی بیوی جائے, یا وہ آپ تو میرا بھی لوگ پکڑ کے تعریف کرتے ہیں, لیکن مجھے وہی اچھا لگتا ہے. یا مجھے یہ اچھا لگتا ہے بھابھی کیسی ہیں آپ, کیسی ہیں, کیا شبیر بھائی نہیں آئے, شبیر بھائی کہاں ہیں یار, یہ وہ ایسے, وہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب مجھے اس طرح, اور بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مزاجن امی پر گئی ہیں اپنے یا ابو پر گئی ہیں؟ دونوں. اچھا, کیونکہ زیادہ امی کی عادتیں بھی ہیں, کیونکہ امی کے ساتھ جیسے میری بیٹی کی تھی ایسے میں بھی بڑی ان کی بیٹی تھی, میری اٹیچمنٹ تھی, اور میری امی کے اندر بہت ساری پازیٹیو چیزیں تھیں. ابو تو ٹوٹلی تھے. اچھا, لیکن وہ ابو کی میں نے وہ نرماہٹ اور سافٹنس نہیں لی, وہ نہیں لی اپنے ابو کے. میرے ابو بہت دھیمی طبیعت کے آدمی تھے, نہ پتری اے نہ کر, اچھا اس طرح کے. اچھا, پنجابی تھوڑی بہت آپ کو؟ میرے فادر کشمیری تھے, خواجہ. اچھا خواجہ, ہاں, تو وہ تو بیسی ہونا دی پنجابی. تھوڑے گھر دا پنجابی. ہاں جی, ہمارا داد کا سارا پنجابی. اچھا, گجرانوالہ, وزیرآباد, سیالکوٹ, روڑس ہمارا گاؤں تھا ہمارے ابو کا. اچھا, تو میرے ابو اس طرح, میری دادی بھی مجھے بڑی سافٹ تھی. دادی بھی مجھے تھوڑی سی اپنی امی سے یہ ملی ہے کہ ایک دم مجھے غصہ آتا ہے, لیکن وہ ہوتا کم ہے, تھوڑی دیر کے لیے بس اسپارک کرتی ہیں, اس کے بعد فوراً ختم, کول ڈاؤن ہو جائے. کول ڈاؤن ہو جائے. اچھا یہ بتائیں سب سے مشکل جو رول تھا وہ کون سا تھا؟ مشکل رول ایکٹنگ میں کہ جس نے جو ہے 14 طبق آپ کے روشن کر دی. ہاں, وہ میں نے ٹیپو سلطان کیا تھا, قاسم جلالی کا. ٹھیک ہے, تو مجھے اس میں بہت زیادہ ثقیل اردو بولنی تھی. اچھا, ہندی اینڈ اردو. جی جی ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں بہت مشکل مجھے لگا تھا. اس میں بڑی ریٹیکس ہوتی تھی. اللہ کا شکر ہے, پروردگار کا احسان ہے کہ شاید مجھے اپنے ہسبینڈ سے ملی ہے, کچھ ہے کہ میری ریٹیکس کم ہوتی ہیں, یاد بھی ہو جاتا ہے مجھے جلدی. کبھی کبھی ہوتا ہے اس میں بہت سبھی کرتے تھے تو وہ ورڈ ہی نہیں یاد ہوتے تھے, وہ پھر کہتے تھے صحیح بولو. پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ تھا, آن ایئر جانا تھا, تو ہم کیسے غلط نکال سکتے تھے. وہ ہر طرح سے اس لیے مشکل تھا کہ بہت زیادہ اس وقت, اب تو سبھی کی بہت تیاری ہوتی, اس وقت بڑی تیاریاں تھیں, بڑی لش پش کپڑے تھے, شہزادیاں, ملکانیاں, یہ سب بنے ہوئے تھے ہم, اور بڑی جولری, بہت تیاری تھی پی ٹی وی کے حساب سے وہاں. تو یہ ہر طرح سے وہ مشکل پلے تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو اسکرپٹ ہوتا ہے اس کو یاد کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لگتی تو نہیں دیر, ایوریج. میں آپ کو ایز اے آبزرور پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں, بس مجھے اگر میں نے پڑھا ہوا ہو تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی اگر پڑھا ہو, اور اگر نہیں پڑھا ہوا تو پھر وہ پیچھے سے آتے ہیں. وہ بھی مجھے چیزیں کچھ شبیر نے بتائی کہ یہ پیچھے سے پڑھ لیں, آپ دوسرے کی بھی لائن پڑھ لیں, پورا پیج پڑھ لیں. جب میں پورا پیج پڑھ لیتی ہوں تو مجھے تقریباً یاد ہو جاتا ہے کیا سوال ہے, کیا جواب ہے. ایسے اس میں کافی حد تک ہیلپ میری شبیر نے کی. ڈیورنگ ریکارڈنگ کبھی فیل ہوا ہے کہ آپ کو ہرٹ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے؟ ہاں, بہت بہت زیادہ.
اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس کو مجھے آتا ہے، اب کرتے ہیں کبھی کبھی لوگ نا. اچھا یہ میں کلیئرلی بتا رہی ہوں، میں نے جی. ابھی کرنٹلی دوبارہ کام شروع کیا ہے، تو وہ کبھی ہیرو ہیروئن کے کر رہے ہوتے ہیں سولو، تو میں بیٹھی ہوتی ہوں. اچھا تو اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پہلے بھابھی کے کرو، آپا کے کرو، جو بھی ہاں. لوگ کہتے ہیں، پھر ان کے کریں گے. تو کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ Ignore یار کرتے ہیں. ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نے کام چھوڑا ہے یا کچھ ہے یا پھر سے آئی ہوں تو یہ فیئر نہیں ہے. لیکن میں چپ ہو جاتی ہوں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. کوئی ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ان کو کوئی میسج مختصراً دینا چاہیں سچی سچی بات سے کہ زندگی کو آپ نے کیا سمجھا اور اب کس طرح آپ اس کو لے کر چلیں، مختصراً کوئی بات بتائیں. وہ یہ کہ زندگی ہماری، ہم سب کی زندگی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، بالکل ایک جیسی زندگی ہے. بس ہمیں اس کو کس طرح لے کے جانا ہے، کس طرح کیری کرنا ہے، یہ ہمارے پاس ہے. ہم ہر وقت خدا کو نہیں بلیم کر سکتے. خدا تو راستے دکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں دستک دے رہا ہوتا ہے، ہمیں سوچنا ہوتا ہے. اور یہ کسی کی بھی بس کی بات نہیں ہے، گریجولی سمجھ میں آتی ہے اور آئے گی. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہمیں ابھی گریجولی اس ایج میں سمجھ آئیے تو میں سب کو یہ کہوں گی کہ سمجھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ راستے دکھا رہا ہوتا ہے بس. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا. اب ہم اجازت چاہیں گے ان کے سے. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، بہت اچھا لگا. تھینک تھینک یو. یو.